کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں امام حسین نے تمام جانثاروں کو قربان کر دیا، بیٹے کی جوانی کو لٹا دیا، قاسم کے شباب کو لٹا دیا، عباس علمبردار کے بازوؤں کو کٹوا دیا، ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر کو لگوا دیا۔ حضرات اب حسین کی باری آتی ہے۔ امام حسین خود کو تیار کرتے ہیں اور اپنی بہن حضرت زینب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت زینب سے جب راز و نیاز کی باتیں امام حسین نے کی ہیں تو ایک یزیدی نے پکار کے کہا، اے حسین، اگر اب بھی آپ نے اپنی بہن سے مشورہ کر لیا ہو کہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہو تو ہم ابھی بھی آپ کو امان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں۔ حضرات حسین سے کربلا کے میدان میں ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا، حسین آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو۔ کربلا کے میدان میں حسین سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا، اے حسین آپ نماز پڑھنا چھوڑ دو، اے حسین آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دو، اے حسین رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، بلکہ ایسا کوئی بھی مطالبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ اگر مطالبہ کیا جا رہا تھا تو یہ مطالبہ تھا، حسین آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اگر آپ بیعت کر لو گے آپ کو دولت بھی دی جائے گی، آپ کو حکومت بھی دی جائے گی، آپ کو لشکر بھی دیا جائے گا۔ حضرات امام حسین کو لالچ بھی دیا جاتا ہے۔ امام حسین جانتے تھے یہ ہاتھ آج میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ آج ہاتھ کربلا کے میدان میں مصطفیٰ کا نمائندہ ہاتھ ہے، صدیق اکبر کا نمائندہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ وہی ہے۔ حضرات تو اگر کربلا میں حسین ہاتھ دے دیتے تو صرف حسین کا ہاتھ نہ جاتا بلکہ شریعت چلی جاتی۔ امام حسین نے اس بات کو جان لیا اور اس بات کو پہچان لیا کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ دے دیا نظام درم برم ہو جائے گا، قانون مصطفیٰ بدل جائے گا۔ جس قانون کو نافذ کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں تلوار اٹھائی ہے، کبھی بہت کے میدان میں اترے ہیں، کبھی خندق کے میدان میں اترے ہیں۔ حضرات جس مذہب اسلام کو آپ نے سینچا ہے، وہ مذہب اسلام جس کو سینچنے کے لیے میرے بابا علی نے شہادت کا جام پیا ہے، جس کو سینچنے کے لیے عثمان غنی نے شہادت کا جام پیا ہے، جس کو سینچنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم نے شہادت کا جام پیا ہے، جس کو سینچنے کے لیے صدیق اکبر نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی ہے، جس مذہب اسلام کے شجر کو اونچا چڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، جس مذہب اسلام کے شجر کو پھیلانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کے بازاروں میں گالیاں کھائی ہیں، مکے کے کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، وہ مذہب حضرات جس کو سینچا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے۔ حسین جانتے تھے اگر ہاتھ دے دوں گا تو قانون بدل جائے گا، قرآن کا قانون بدل دیا جائے گا، مصطفیٰ کی سنتوں کو بدل دیا جائے گا۔ امام حسین سے جب ایک یزیدی نے یہ کہا، اے حسین اگر اب بھی آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو گے ہم آپ کو امان دے دیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ جلال آ جاتا ہے۔ میرے حسین جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا، اے یزیدیو اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو میں مدینہ کو چھوڑ کر نہ آتا، اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر نہ آتا، اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید نہ کرواتا، اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو میں اون و محمد کی قربانی کو پیش نہ کرتا، اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو یہاں کربلا کے میدان میں آج 3 دن سے اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا نہ رکھتا۔ یزیدیو اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کا شباب نہ لٹاتا، قاسم کی جوانی کو قربان نہ کرتا، عباس علمبردار کے بازوؤں کو نہ کٹواتا۔ اے یزیدیو اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو میں چھوٹے ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر نہ لگواتا، اپنے 72 جانثاروں کی قربانیوں کو پیش نہ کرتا۔ لیکن اے یزیدیو سن لو کان کھول کر، اگر میں نے مدینہ چھوڑا ہے تو اسلام بچانے کے لیے، اگر مکے سے ہجرت کی ہے تو اسلام بچانے کے لیے، مسلم بن عقیل کو شہادت کا جام پلوایا ہے تو میں نے اسلام بچانے کے لیے محمد اور ابراہیم کی قربانی کو پیش کیا ہے، محمد اور ابراہیم کی قربانی کو پیش کیا ہے تو اسلام بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو 3 دن بھوکا اور پیاسا اگر رکھا ہے تو اسلام بچانے کے لیے قاسم کے شباب کو اگر لٹا
لٹایا ہے تو اسلام بچانے کے لیے عباس علمبردار کے بازوؤں کو اگر کٹوایا ہے تو اسلام بچانے کے لیے قاسم کی جوانی کو اگر قربان کیا ہے تو اسلام بچانے کے لیے اون و محمد کے بچپن کو قربان کیا ہے تو اسلام بچانے کے لیے ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر کو لگوایا ہے، اے یزیدیوں سن لو تو اسلام بچانے کے لیے، اور آج حسین اپنی ذات کو بھی قربان کر دے گا اسلام کو بچانے کے لیے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ تو کربلا کے میدان میں اے لوگو امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج قوم کا معاملہ یہ ہے کہ نعرہ تو ہم حسین کا لگاتے ہیں، نعرہ تو ہم حسین کا لگاتے ہیں، نعرہ تو ہم کرب و بلا والوں کا لگاتے ہیں، ہمارے نعروں سے گلی محلے گونج جایا کرتے ہیں، لیکن ہم نے امام حسین کے مشن کو نہیں سمجھا ہے، ان کے پیغام کو نہیں سمجھا ہے، ان کی قربانی کو نہیں سمجھا ہے، ان کی شہادت کو نہیں سمجھا ہے۔ ہم نے ان کی شہادت کو کھیل و تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، ہم نے ان کی شہادت کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان حسینیوں سے جو حسینی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں اور گلی محلے میں طوفان بدتمیزی کرتے پھرتے ہیں، جو حسین کے نام پر میلے لگا کر حضرات عورتوں کو بے پردہ گھمایا کرتے ہیں، میں ان حسینیوں سے کہتا ہوں کہ یہ حسینی معاملہ نہیں ہے، یہ حسین سے محبت کا اظہار نہیں ہے۔ یہ اگر حسینی ہو سچے، اگر حسین سے پیار کرنے والے ہو تو حسین کے نام پر طوفان بدتمیزی مت کرو، وہ مت کرو جس سے حسین کی روح ناراض ہو جائے، وہ کام کرو جس سے حسین بھی راضی ہو جائیں اور حسین کے نانا بھی راضی ہو جائیں۔ حضرات وہ کام اگر آپ علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ اگر علماء آپ کو کرب و بلا کے نام پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ طوفان بدتمیزی مت کرو، یہ ڈھول و تماشے کا آپ مت نکالو، اس طرح کے جلوس مت نکالو، اس طرح کی طوفانی بدتمیزی مت کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال کربلا کے میدان میں حسین کے پیغام کو سمجھو، ہاں کربلا کے میدان میں حسین کے پیغام کو آپ سمجھیے گا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک بچے کی قربانی کو پیش کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا کردار حسینی نہیں ہے، ہمارا اخلاق حسینی نہیں ہے، ہماری تہذیب حسینی نہیں ہے، ہمارا تمدن حسینی نہیں ہے، ہمارا کلچر حسینی نہیں ہے، ہمارا معاملہ غیروں کی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے سب کچھ غیروں کے نام کر دیا ہے، ہم نے اپنا چلنا غیروں کے نام کر دیا ہے، ہم نے اپنا اٹھنا غیروں کے نام کر دیا ہے، ہم نے اپنا کھانا غیروں کے نام کر دیا ہے، ہم نے اپنی شادیاں غیروں کے نام کر دی ہیں، ہم نے اپنا لباس غیروں کے نام کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے کیا کہا؟ اے میرے مولا یہ علی اکبر بھی تیرے نام ہے، یہ قاسم کا شباب بھی تیرے نام ہے، یہ عباس علمبردار کے بازو بھی تیرے نام ہے، یہ اون و محمد کا بچپن بھی تیرے نام ہے، یہ ننھے علی اصغر کا بچپن بھی تیرے نام ہے۔ اے میرے مولا یہ میرا تمام خاندان تیرے نام ہے۔ کربلا میں حسین نے جب کچھ رب کے نام کر دیا ہے تو اب رب کی طرف سے بھی پیغام آ گیا، اے حسین جب تم نے سب کچھ کر دیا ہے میرے نام، جب علی اکبر کو کر دیا ہے میرے نام، جب قاسم کے شباب کو کر دیا ہے میرے نام، جب عباس علمبردار کے بازوؤں کو کر دیا ہے میرے نام، جب اون و محمد کے بچپن کو کر دیا ہے میرے نام، جب ننھے علی اصغر کو کر دیا ہے میرے نام، تو اب سن لے اپنے رب کا بھی فرمان، اب جنت کی بہاریں بھی تیرے نام، جنت کے نظارے بھی تیرے نام، جنت کی زیبائش بھی تیرے نام، جنت کے محلات بھی تیرے نام، جنت کی زیبائش بھی تیرے نام، جنت کی حور و غلمان بھی تیرے نام۔ اے حسین تو ہو جا میرے نام اور میں ہو جاؤں گا تیرے نام۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ رب کے نام کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کس چیز کو اپنے رب کے نام کیا ہے۔ اے مسلمانوں سب کچھ ہمیں اپنے رب کے نام کر دینا چاہیے۔ امام حسین نے یہ پیغام کرب و بلا کے میدان سے ہمیں دیا ہے، امام حسین نے یہ میسج ہم کو دیا ہے، امام حسین نے یہ سندیش ہم کو دیا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف کام کیا کرتے ہیں۔ اب کربلا میں حسین گئے اور اپنی شہادت کو کربلا کے میدان میں حسین اعظم نے قربان کر دیا۔ اب امام حسین کی زندگی کو دیکھو، امام حسین کس طرح سے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام حسین اپنی زندگی کی شروعات صبر سے کرتے ہیں۔ امام حسین کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو امام حسین کی زندگی میں ہمیں صبر ہی صبر نظر آتا ہے، حضرات ہمیں تحمل ہی تحمل نظر آتا ہے، ہمیں تقوی ہی تقوی نظر آتا ہے، حضرات ہمیں عبادت ہی عبادت نظر آتی ہے۔ امام حسین کی زندگی میں حضرات ہمیں سخاوت
सखावत ही सखावत नजर आती है। इमाम हुसैन की जात वो है जिन्होंने 25 हज पैदल किए हैं। हजरात आप अंदाजा लगाएं, पैदल आप मक्कातुल मुकर्रमा जाते और काबतुल्लाह का तवाफ करते, हज को अरकान को पूरा करते। ये इमाम हुसैन की शान है, अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम अता फरमाया है। इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला करें, अभी आपकी उम्र 6 या 6.5 साल की हुई, इमाम हुसैन के नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फानी दुनिया को खैराबाद कहते हैं। जाहिरी पर्दा मेरे आका ने फरमा दिया है। इमाम हुसैन गम में मुब्तला हो गए, लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र किया। उम्र जब 7 साल की हो जाती है, आपकी माँ हजरत फातिमा ज़हरा का विसाले पाक हो जाता है। इमाम हुसैन ने अपनी माँ के जनाजे को उठते हुए देखा। इमाम हुसैन ने सब्र किया। हजरत अली को हजरात कूफे में शहीद कर दिया जाता है। इमाम हुसैन ने सब्र किया। आपके भाई इमाम हसन का कलेजा कट कट के बाहर को आया, हुसैन ने सब्र किया। करबला के मैदान में हुसैन को घेर लिया गया, आप पे पानी बंद किया, हुसैन ने सब्र किया। आप पे दाना बंद किया, हुसैन ने सब्र किया। करबला के मैदान में बेटा शहीद हुआ, सब्र किया। भांजे शहीद हुए, सब्र किया। हजरात भाई शहीद हुआ, सब्र किया। 72 जानिसार शहीद हुए, सब्र किया। आखिरकार इमाम हुसैन शहसवार बनकर घोड़े पे सवार होकर करबला के मैदान में जाते हैं और बहुत से यजीदियों को फिन्नार करके जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। जामे शहादत इमाम हुसैन ने नोश फरमा लिया है। ये मेरे इमाम का मकाम है। अब करबला के मैदान में जब हुसैन शहीद हो जाते हैं तो यजीदी गुंडे आपके खेमों में आग लगा देते हैं। हजरत ज़ैनब के खेमे को जला दिया जाता है। एक यजीदी का बहन हजरत ज़ैनब कभी बाहर जाती हैं और कभी अंदर आती है। ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जाती हैं और कहती हैं, ए मेरे बेटा, ए मेरे भतीजे, इस वक्त इमाम वक्त तुम हो, इस वक्त काजी तुम हो, इस वक्त मुफ्ती तुम हो। खेमे को जला दिया गया है, अब हमारे लिए हुक्म शरा क्या है? क्या हम इसमें जलकर ही अपनी जान को कुर्बान कर दें या हम यहाँ से निकलकर बाहर चले जाएं? पर्दे का एहतमाम करते हुए हजरत ज़ैनुल आबिदीन से हजरत ज़ैनब ने यह सवाल किया। आप अंदाजा लगाएं कि हुसैन के खानदान की घर की औरतें किस तरह हजरात मोहतरम पर्दे का एहतमाम करती हैं, किस तरह से शरीयत की पाबंद है कि आग लगी हुई है खेमे के अंदर, लेकिन फिर भी वो सवाल कर रही हैं, फिर भी वो मसला पूछ रही हैं अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ऐ मेरी फूफी जान, जहां पर्दा औरत पर फर्ज है वहां जान बचाना भी फर्ज है। खेमे को जला दिया गया है, आग लगा दी गई है, इसलिए हुक्म शरा ये है कि हम अपनी जान बचा सकते हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने मसला बताया है। ऐसे मौके पर हजरत ज़ैनब ने मसला पूछा है। मैं कहूंगा उन अपनी बहन बेटियों से जो हुसैन के नाम पर बेपर्दा घूमा करती हैं, हुसैन के नाम पर बेपर्दा निकला करती हैं, हुसैन के नाम पर वो मेलों में जाया करती हैं, किस तरह से हम हुसैनियत को बदनाम किया करते हैं। शायर तो कहता है, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, घर लुट गया खेमे को जलाया गया, लेकिन घर लुट गया खेमे को जलाया गया, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। शायर कहता है, शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे फतह का ऐलान है ज़ैनब। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आप ही की चादर का एहसान है ज़ैनब, ये आप ही की चादर का एहसान है ज़ैनब। करबला के मैदान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हजरत ज़ैनब ने कांधे पे उठाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, इतने बीमार के चल नहीं सकते हैं, इतने बीमार के उठ नहीं सकते हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने भतीजे को कांधे पे उठाया और खेमे के बाहर लाकर रख दिया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अब करबला के ऊपर नजर दौड़ाई तो देखा है कहीं उनके बाबा का लाशा पड़ा हुआ है, कहीं कासिम का लाशा पड़ा हुआ है, कहीं अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ है। तमाम चारों जानिब हजरात मोहतरम लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने यह देखा है। अब यजीदी गुंडों का जुल्म देखिएगा, यजीदियों ने खैमों को जला दिया और तमाम बहु बेटियों के सरों से दुपट्टों को खींच लिया जाता है। हजरत ज़ैनब के सर से हजरत रिदा को खींच लिया जाता है, चादर उतार ली जाती है और उनको बेपर्दा कर दिया जाता है। इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना के कानों में जो बालियां थी, उन बालियों को खींच लिया जाता है। हजरत तमाम साजो सामान लूट लेते हैं यजीदी और उसके बाद हजरत जब शाम हो जाती है, सूरज बड़ी जल्दी डूब जाता है। आज सूरज को ग्रहण लग गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि
آسمان سرخ ہو جاتا ہے، اور آج جو سرخی ہمیں سورج میں نظر آتی ہے یہ کربلا کے واقعے سے پہلے یہ سرخی ہمیں نظر نہ آتی تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سے یہ سرخی نظر آتی ہے، اور یہ سرخی قیامت تک اب جاری و ساری رہے گی، یہ قیامت تک دکھائی دیتی رہے گی۔ شام ہو جاتی ہے اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے خاندان کی عورتیں اور بچے بے پردگی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات کھلا ہوا آشیانہ ہے، حضرات سروں پہ روپٹے نہیں ہیں، ایسے ماحول میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا گھر غربت کے ساتھ لٹ چکا ہے۔ حضرات شام غریبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی اہل بیت اطہار کے خاندان کی عورتوں سے پوچھو۔ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور یزیدی شراب و کباب میں مست ہو جاتے ہیں، کسی نے ابن سعد سے کہا امام حسین کے ساتھ جو بچے آئے ہوئے ہیں وہ بڑے بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر ان کو دانہ اور کھانا نہ دیا گیا، انہیں پانی نہ دیا گیا، ہو سکتا ہے وہ موت کے قریب پہنچ جائیں۔ اس لیے حضرات ان سے کہا کہ تو پانی کچھ ان کے پاس بھیج دے۔ اس کام کے لیے حضرت حر کی بیوی کو تیار کیا گیا۔ حضرت حر کی بیوی آتی ہے، مشکیزے میں پانی لے کر آتی ہیں۔ حضرت زینب نے آگے بڑھ کے کہا اے آنے والے ٹھہر جا، ہمارے بچے ابھی ابھی آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں۔ آنے والا آتا رہا، حضرت حر کی بیوی بڑھتی رہی۔ حضرت زینب نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں حضرت حر کی بیوی ہوں۔ حضرت زینب نے فرمایا کیوں آئی ہو؟ کہا حضرت حر کی بیوی نے اے زینب میں پانی لے کر آئی ہوں، یہ پانی آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے اور خود بھی یہ پانی پی لیجئے گا۔ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا اے حر کی بیوی تیرا آنے کا شکریہ، پانی لانے کا شکریہ، لیکن اے حر کی بیوی یہ بتا وہ پانی کیسے پی لے؟ جن کے بچے پانی پانی کرتے ہوئے چلے گئے، جن کا بیٹا پانی پانی کرتا ہوا چلا گیا، جن کے بھتیجے پانی پانی کرتے ہوئے چلے گئے، وہ پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ حضرت حر کی بیوی قدموں میں گر گئی، عرض کیا کہ میرے کہنے سے آپ پانی لے لیجئے گا۔ جب تمام اصرار حضرت حر کی بیوی نے کیا، حضرت زینب نے حضرات ایک پیالے میں پانی لے لیا، اور پانی لینے کے بعد حضرت سکینہ کو اٹھایا اور کہا سکینہ اے بیٹی پانی پی لو۔ حضرت سکینہ نے آنکھ کھول کر دیکھا، حضرات تو کہا اے پھوپھی یہ پانی کون لایا ہے؟ کیا عباس علمبردار آ گئے ہیں؟ کیا چچا جان پانی لے کر آ چکے ہیں؟ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا اے میری بھتیجی یہ پانی حر کی بیوی لے کر آئی ہیں، حضرت عباس تو دریا پر سو رہے ہیں۔ حضرت سکینہ نے کہا اے پھوپھی کیا تم نے پانی پی لیا ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا بیٹی ہمارے خیمے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے سب سے پہلے پانی پینے کا حق تمہارا ہے، تم پانی پیو گی۔ حضرت سکینہ نے پیالہ لیا اور مقتل کی طرف دوڑنے لگی۔ کربلا کے میدان کی طرف جب حضرت سکینہ دوڑ کر جاتی ہیں، حضرت زینب نے پکار کے کہا اے میری بھتیجی کہاں جاتی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا اے پھوپھی آپ کہہ رہی ہو ہمارے خیمے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے سب سے پہلے پانی تم پیو گی، لیکن اے میری پھوپھی جان مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا ننھا علی اصغر ہے، اس لیے سب سے پہلے پانی وہ پیے گا، وہ بڑا پیاسا تھا۔ اتنا سنا حضرت زینب رونے لگی، حضرت ام کلثوم رونے لگی، خیمے کی تمام عورتیں رونے لگتی ہیں۔ حضرت سکینہ کو حضرت زینب سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مسلمانوں جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے اور تمام دنیا عالم خواب میں سو جاتی ہے، محو خواب ہو جاتی ہے، حضرت سکینہ ایک لاشے پہ لیٹ کر رو رہی ہیں اور سسک رہی ہیں۔ ان کی سسکیاں جب حضرت زینب نے سنی ہیں تو قریب گئی تو دیکھا کہ سکینہ رو رہی ہے۔ حضرت سکینہ کو اٹھا کر حضرت زینب نے فرمایا اے میری بیٹی تم کس کے لاشے پر لیٹ کر رو رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے فرمایا یہ میرے بابا کا لاشا ہے، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، یہ میرے باپ حسین کا لاشا ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا اے میری بھتیجی تمہیں کیسے پتا چلا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ اس رات کے سناٹے میں اور اندھیرے میں تم نے کیسے معلوم کر لیا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ حضرت سکینہ نے عرض کیا اے میری پھوپھی جان جب میں اس کربلا کے میدان میں آواز لگا رہی تھی اے میرے بابا مدینے میں نیند آئی تھی تو آپ کے اوپر لیٹ کر آئی تھی، راستوں میں آئی تو میں آپ کے پاس لیٹتی ہوئی آئی ہوں۔ اے بابا آج اس کربلا کے میدان میں مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں بڑی بے قرار ہوں۔ اے بابا تم کدھر ہو؟ میں تمہارے پاس ہی لیٹوں گی۔ اے میری پھوپھی جب میں نے اپنے بابا کو پکارا تو اسی کٹے ہوئے جسم سے اسی کٹے ہوئے شریر سے آواز آئی اے میری بیٹی سکینہ ادھر آؤ تمہارا بابا ادھر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو سینے سے لگا لیا۔ حضرات رات گزر جاتی ہے اور رات گزرنے کے بعد جب صبح آتی ہے وہ 11 محرم
الحرام کو یزیدی گنڈے اپنے بے درد ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور زنجیریں لے کے آ جاتے ہیں. حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں, گلے میں خاردار توق ڈال دیا جاتا ہے. حضرات تمام اہل بیت اطہار کی عورتوں کو قیدی اور بندی بنا لیا جاتا ہے, ننگی اونٹ کی پیٹوں پہ ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے. جب یہ قافلہ کربلا کے میدان سے روانہ ہوتا ہے, حضرت زینب نے اپنے بھائی امام حسین کی لاشے کو دیکھا. حضرت زینب نے اپنے آپ کو ان کی لاشے پہ گرا لیا اور اب عرض کرتی ہے, اے میرے بھائی, جب میں مدینے سے چلی تھی تو تم نے مجھے سوار کرایا تھا, جب میں مکے سے چلی تھی تم نے مجھے سوار کرایا تھا, تم مجھے سفر میں ساتھ رہے, ہر جگہ میرے ساتھ رہے. اے میرے بھائی, آج کربلا کے میدان سے جا رہی ہو تو تنہا جا رہی ہو, اکیلی جا رہی ہو. حضرات اسی کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی, اے میری بہن تو غم نہ کرنا, اگر میرا شریر کربلا میں ہے لیکن میرا سر تیرے ساتھ میں رہے گا, ہر جگہ تیرے ساتھ میں رہے گا, ہر جگہ تیرے ساتھ میں رہے گا, میرا سر تیرے ساتھ رہے گا. جب بہن کو تسلی مل گئی, حضرت زینب نے سفر شروع کر دیا. اب یہ قافلہ کوفے کے قریب جا کے روک دیا جاتا ہے اور یزیدیوں نے پورے کوفے کو سجا دیا ہے. یزیدیوں نے پورے کوفے میں اعلان کر دیا کہ آج گھر سے کوئی باہر نہ نکلے, سڑک پر کوئی نظر نہ آئے, یزیدی گنڈے ہی گنڈے نظر آ رہے ہیں. حضرات اب اہل بیت اطہار کا جلوس نکالا جاتا ہے, پورے کوفے کے اندر ان کو گھمایا جاتا ہے. الغرض قافلہ پہنچا ہے, امام زین العابدین ہیں, کہاں پہنچے؟ ابن زاد کے دربار میں کھڑا کر دیا, حضرت زینب کو کھڑا کر دیا. حضرت زین العابدین نے دیکھا کہ ان کے بابا کا سر کٹا ہے اور یہ یزید اس پر چھڑی, ابن زاد اس پر چھڑی مار رہا. حضرت زید بن ارقم وہاں صحابی رسول موجود تھے, انہوں نے کہا, او نہنجار کیا کرتا ہے؟ یہ وہ لب اقدس ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ ان کا بوسہ لیا کرتے تھے, مصطفیٰ ان کو چوما کرتے تھے. جب آپ نے اتنا فرمایا, ابن زاد نے کہا, اے زید بن ارقم, اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں شہید کر دیتا, میں تمہاری بڑھاپے کا پاس کرتا ہوں. حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ تو میرا کیا پاس کرے گا؟ جب تو نے نبی کے نواسے کا لحاظ نہ رکھا, جب ان کے خاندان کو تو نے شہید کر دیا تو تو میرا کیا پاس رکھے گا؟ اور آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلے گئے اور کہا, اے اہل عرب, تم نے ایک ایسی حکومت کو پسند کیا ہے جو نہنجار کی حکومت ہے, جو ایک فاسق و فاجر کی حکومت ہے. تم آج کے بعد غلام ہو اور تم غلامی کی زنجیروں میں بند